بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اسم اعظم کی برکات و فضیلت۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سے یعنی ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی گئی ہے اللہ عز و جل نے قبول کی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے سے کوئی حاجت کوئی چیز مانگی گئی ہے اللہ عز و جل نے دی ہے۔ صحیح الترمذی، یعنی کہ یہ اسم اعظم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اسم اعظم کے ذریعے یعنی اس دعا کو ان کلمات کو پڑھ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ عز و جل وہ ضرور بالضرور عطا کرتا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں ایک بار ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، اللہ عز و جل اس کی برکت سے ضرور بالضرور تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا، یعنی وہی کلمات پچھلے والے، اللہم انی اسألک بینا۔ جب اس نے وہ کلمات کہے، یعنی ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی عزت والے، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں کے ساتھ دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور جب اس کے ساتھ پکارا جائے، اللہ کو پکارا جائے، یعنی ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب ان کلمات کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ صحیح النسائی، یعنی دیکھیں اللہ عز و جل کے کلمات جو ہیں جن کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے، ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، جو مانگا جائے رب کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگیں ان کلمات کو پڑھ کر مانگیں، اللہ عز و جل ضرور بالضرور کرم فرمائے گا، اور اس اسم اعظم کی برکت سے دعا بھی قبول ہوگی، حاجات بھی پوری ہوں گی، مدد بھی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو، ہماری حاجات قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔